السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں 7 بھائیوں کی بہن ہوں۔ 6 بھائی اچھے عہدوں پر پہنچے، مگر 7ویں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی، جو میرا سب سے زیادہ ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی تھا۔ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا۔ وہ میرے بعد دوسرے نمبر پر تھا، باقی سارے چھوٹے تھے۔ میری والدہ کی دعاؤں سے سب اعلیٰ عہدے پر تھے۔ زمان کو بھی وہ دعائیں دیتی تھیں، سب بچوں سے زیادہ چاہتی تھیں، مگر FA کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ اگرچہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن والد صاحب کا خواب تھا کہ ان کا ایک بیٹا پولیس میں افسر بنے۔ والدہ اس امر کے خلاف تھیں، لیکن والد صاحب کے اصرار پر اسے پولیس میں بھرتی ہونا پڑا۔ ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، تو پولیس میں تو بھرتی ہو گیا ہے، لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا، کبھی حرام نہ کھانا۔ بھائی زمان نے ماں کی یہ بات گرہ میں باندھ لی۔ پھر اس محکمے میں 10 سال سروس کی، کبھی ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہ ڈالا۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے ماں کی جدائی سے دل برداشتہ ہو کر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی کہیں بھی 8-9 ماہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکا تھا۔ زمان بھائی کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک مجرم کو پکڑا تھا۔ اس نے بہت کہا، انسپکٹر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ مالا مال ہو جاؤ گے، مگر زمان نے نہ مانا۔ اس نے دھمکیاں دی کہ اگر مجھے تمہاری وجہ سے جیل ہو گئی تو واپس آ کر تم کو مار دوں گا۔ بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہیں آگے بڑھا دیا۔ 6 ماہ بعد زمان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ مجرم آزاد گھومتا پھرتا نظر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، انسپکٹر میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام پڑے تو مجھے بتانا، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ بھائی نے جواب دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ مجرم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بھائی نے ماں کو واقعہ سنایا تو ماں کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے اللہ ہر ماں کو نیک اولاد دے۔ اللہ جانے وہ کس بد نصیب ماں کی اولاد تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ میری ماں ایک نرم مزاج کی خاتون تھی۔ جب بیٹے کسی خطرے میں گھر جاتے تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی، مگر ان کو فون پر یہی کہتی تھی، بیٹے قدم پیچھے نہ ہٹانا، بہادری دکھانا، بزدلی نہیں، ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت اور دعا کرتی ہوں، اسی لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی، بیٹی تیرے بھی 3 بیٹے ہیں، اگر انہیں اعلیٰ عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بہادر بناؤ اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرو کہ باوضو ہو کر دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوں گی۔ پھر جب مرض مرگ میں مبتلا ہوئیں تو بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بچوں، میرے پاس جو زیور میرے میکے کا ہے وہ میں یتیم بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتا دو، میں اس کا حصہ جو بنا ہوگا وہ دے دوں گی۔ ہم 8 بچوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ماں آپ ضرور اپنا زیور یتیم بچوں کو دے دیجیے، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، یتیم خانے میں موجود 4 بچیوں کی شادی کا انتظامات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ زیور ان کو دے دیا۔ میرے 6 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک زمان باقی تھے۔ اماں ان کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہی تھیں، مگر زندگی نے مہلت ہی نہ دی۔ بھائی کو تو ان کی وفات سے ایسا دھچکا لگا کہ دنیا کی ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا اور نوکری چھوڑ دی۔ ان کے اعلیٰ افسر نے کہا، ایسی بیوقوفی نہ کرو، مگر وہ نہ مانا۔ مجھے بھائی پر بہت ناز تھا۔ دوسری شادی کے بعد والد نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ دوسری شادی کے بعد وہ ایک سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ زمان سے کہا کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑ دی، اب اس گھر سے نکل جاؤ، جہاں چاہے رہو۔ زمان گھر سے چلا گیا، مگر استعفیٰ واپس نہ لیا کہ یہ نوکری ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ اماں کی لاج رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہیں ملازمت سے جڑے رہے تاکہ ناراض نہ ہوں،
ماں کو والد صاحب کا بیٹے کے ساتھ ناراض ہونا گوارا نہ تھا۔ جب مجھے پتہ چلا زمان کو ابا جان نے گھر بدر کر دیا ہے تو میں نے اماں کے واسطے دے کر انہیں اپنے گھر بلایا۔ آئے تو مگر کہا کہ 3 دن سے زیادہ تمہارے گھر میں نہیں رہوں گا۔ تم شادی شدہ ہو اور شادی شدہ بہن کے گھر رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ زمان بھائی کی جیب میں 1500 روپے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک وقت کا کھانا ہوٹل سے لے کر کھاتے ہیں۔ میری آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ اماں کی محبت اور اس بیٹے سے ان کو ناز برداریاں یاد آنے لگیں۔ وہ خانسامہ سے کہہ کر ان کی پسند کے کھانے بنوا کر کمرے میں رکھتی تھیں۔ نوکر سے کہتی تھیں ہیٹر رکھ دینا، دیر سے آئے تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماں تھیں تو مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا کہ بیٹوں سے سفارش کرا دیں، اور اب یہ عالم کہ کوئی سوالی در پر نظر نہیں آتا تھا، جیسے ساری برکتیں ماں کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ خاندان میں بھی سبھی کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوئے تھے، مگر میری ماں سے کبھی کسی کا کوئی گلا شکوہ نہ ہوا۔ مگر والد اس امر پہ بھی زمان سے خفا تھے کہ وہ اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے۔ اس طرح بیوی کے وسیلے سے زمان کی ترقی ہو جاتی، مگر انہوں نے وہاں شادی سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ دوست دولت مند ضرور تھا، مگر ایمان کی دولت کمزور تھی، سو بھائی نے اس گھر سے ناتا جوڑنے سے معافی مانگ لی، جبکہ ابا جان کہتے تھے تجھے اس سے کیا غرض، تیرا سسر کیا کرتا ہے، یہاں تو ہر شخص رشوت لیتا ہے، اگر تو نہیں لیتا تو یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے۔ زمان بھائی نے کہا یہ دولت دوزخ کا سودا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ہمارے دین میں اسے حرام قرار دیا ہے اور ہم اس کو نعمت سمجھ کر لیتے ہیں۔ ابا جان نے کہا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اگر تم میرے دوست کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کرو، اور میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ زمان بھائی گھر سے نکل گئے اور چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی اور کرائے پر کمرہ لے لیا۔ ان کے دوست بہت اچھے تھے، انہوں نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں بعد وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جب مجھ سے ملنے آئے اور بتایا کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مشکل سے بھائی کو رخصت کیا، دعائیں دیں سلامت رہیں، اللہ کامیابیاں دے، آمین۔ فون پر رابطہ رہتا تھا۔ شروع میں ملازمت نہیں ملی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک فرم میں مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمان بھائی بہت خوش تھے اور اب تو ان کو بہت بڑا گھر بھی مل گیا تھا۔ اب میں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب آپ شادی کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے فکر رہتی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر لی۔ پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بھائی کا بھی گھر بس گیا۔